ہوں جناب لئی خان سابق ممبر قومی اسمبلی وہ خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام امیر جماعت اسلامی کراچی محترم محمد حسین بینتی صاحب، دیگر قائدین، میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ جنید زاہدی شہر کراچی کا وہ نمائندہ تھا جو اس شہر کی ترقی کے اندر ساتھ ساتھ تھا۔ جنید زاہدی نے اپنے وقت کے اندر اپنی یوسی کے اندر جتنا کام کیا تھا، میرے خیال میں دشمنوں کو یہ خدشہ تھا کہ آئندہ آنے والا جنید زاہدی جہاں کا ممبر پارلیمنٹ ہوگا، انہوں نے اس کو رستے سے ہٹایا۔ ہر وہ شخص ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ جس کو یہ دیکھتے ہیں کہ عوام اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس شہر سے اگر اس دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کو منظم ہونا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو اگر ٹارگیٹ کلنگ سے بچانا ہے تو آپ سب کو ایک دفعہ سامنے آنا ہوگا۔ یہ تھکے چھپے رہ کر، یہ پیٹ پیچھے گالیاں دے کر کام نہیں بنے گا۔ آپ کو اگر اس شہر کو بچانا ہے، اس شہر کی ترقی کو دیکھنا ہے، اپنے آنے والے مستقبل کو بچانا ہے تو یقین جانے یہ پولیس بھی بیکار ہے، یہ رینجر بھی بیکار ہے، یہ انتظامیہ بھی بیکار ہے۔ ان سب کے خلاف ایک اسلامی انقلاب لانا ہوگا، کیونکہ انصاف اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ ان لوگوں سے جب ملاقات کی جائے تو ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے جس طریقے سے ان کو دہشت زدہ کیا ہے، اس لیے نہ کوئی انتظامیہ سنتی ہے، نہ پولیس سنتی ہے، نہ رینجر سنتی ہے۔ ہماری تنخواہوں پہ پڑنے والے ہمیں پہ غراتے ہیں اور دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر یہ صرف ڈیوٹی انجام دے لے، یہ صرف ہمارے پیسوں کو، ہمارے تنخواہوں پہ پڑنے والے، صرف حلف اٹھانے والے صرف اتنا کہ جس چیز کا میں نے حلف اٹھایا ہے، جس نوکری کے اوپر میں قائم ہوں، صرف میں اس کا حق ادا کر دوں تو شاید سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میری تنخواہ، میری نوکری، سب کا دار و مدار اور اس کے ساتھ جتنے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے اس شہر کے اندر کبھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ آپ منظم ہو جائے، آپ ان کو اس کا جواب دیں، اور جواب اس طریقے سے ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر بلا خوف و خطر آپ نکلے، اور جس سیٹوں کے اوپر یہ ناچ کر یہ بلیک میلنگ کر کے، یہ ٹھپا گیری کر اپنے آپ کو ایک بلیک میلنگ کے پیش کرتے ہیں، اس کو آپ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس شہر سے دہشت گردی بھی ختم ہوگی، اس کے ٹارگیٹ کلنگ کا سایہ بھی ختم ہوگا، یہ شہر منظم بھی ہوگا، یہ شہر ترقی بھی کرے گا، اور جنید زاہدی جیسے لوگ بھی آگے بڑھیں گے۔ اس شہر کو ضرورت ہے جنید زاہدی جیسے لوگوں کی، اس شہر کو ضرورت ہے ان نوجوانوں کی جو مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اس شہر کو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اس ملک کے اندر، اس پاکستان کے اندر، اس شہر کراچی کے اندر چاہتے ہیں کہ انصاف کا عالم بلند ہو۔ میں آخر میں آپ سے یہی کروں گا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب منظم ہو، خوف سے باہر نکلے۔ خوف سے باہر نہ نکلیں گے تو یہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر ماریں گے، آپ لٹتے رہیں گے، آپ سوچتے رہیں گے، آپ کی افواہیں لٹتی رہیں گی، آپ کی نوکریاں جاتی رہیں گی، آپ کے بچے بھوکے مرتے رہیں گے۔ کب تک؟ اسی لیے یہ آپ کے اوپر دھندراتے ہیں، آپ آ جائے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی اس لیے دیا ہے، ہم نے اپنے رابطہ بار مہم کو آگے بڑھایا ہے۔ بلا خوف و خطر ہم ہر ایک دروازہ بجا رہے ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ شہر کراچی کے رہنے والوں، ہم نے تمہارا دروازہ بجایا تھا، ہم نے تم سے کہا تھا آؤ مل کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے، آپ فٹ پاتھوں پہ چڑھے رہے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے تو یقین جانیں یہ آپ کے اوپر اسی طریقے سے قتل کرتے رہیں گے، بدلہ اسی طریقے سے لیتے رہیں گے، آپ کی بچیوں کا اقدام ہوتا رہے گا، تعلیم کے دروازے بند ہوتے رہیں گے۔ اس لیے خدا را اپنے گھر کے دروازے کو کھولے۔ جماعت اسلامی کا جو بھی کارکن آپ کا دروازہ بجاتا ہے اس کو آواز صدرگاہ کہے، اس کا استقبال کرے، بھرپور طریقے سے استقبال کرے تاکہ وہ لوگ آپ کی گلیوں کے اندر پہنچ سکے، آپ سے رابطہ کر سکے۔ یقین جانے ان سے رابطہ کرنا اور اپنے آپ کو ایک شہر کراچی سے منسلک کرنا برابر ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، امریکہ اور اس کے مقامی ایجنٹ ان کی خواہش اور منصوبہ یہی ہے کہ شہر کراچی کا امن برباد کر کے اپنے مضمون مقاصد کو کامیاب کیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کی کارکنان کے ساتھ اس شہر کے عوام انشاءاللہ وہ سب ایک ہو کر، متحد ہو کر امریکہ اور اس کے مقامی ایجنڈوں کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ اب میں درخواست گزار ہوں محترم حافظ نعیم الرحمان بھائی، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی سے کہ اس مظاہرے سے خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ محترم محمد حسین مہنتی صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی کراچی، میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے بہت عزیز دوست ساتھی ہمدرد عوام کا کام کرنے والے جنید زاہدی کو دہشت گردوں نے اپنی اس دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے جس سے اس وقت کوئی سیاسی کارکن محفوظ اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ اس شہر کراچی پر قاتلوں اور دہشت گردوں کا راج ہے اور اس شہر کو ایسے بند گاؤں کے اندر بند گاؤں بنا دیا گیا ہے، اس میں تبدیل کر دیا گیا ہے کہ جس میں شہر کے بڑے جاگیردار یعنی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی وڈیرہ شاہی قائم کر دی ہے۔ الطاف حسین ٹیلی فون پر احکامات دیتا ہے اور اس شہر کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ایم کیو ایم نے انڈے بچے بھی دیے ہیں اور وہ انڈے بچے اے این پی اور امن کمیٹی کے نام پر پتہ خوری اور دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس شہر کو گزشتہ 25 سالوں میں جس طرح تباہ و برباد ایم کیو ایم نے کیا ہے، کوئی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ 25,000 سے زائد نوجوان اس شہر کراچی کے لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ اس شہر کراچی کی ایک میراث تھی، اس کا ایک اعزاز تھا، یہاں لوگ تعلیم میں آگے ہوتے تھے، یہاں کی تہذیب، یہاں کا تمدن بہت بڑا تہذیب اور تمدن سمجھا جاتا تھا۔ ایم کیو ایم نے اس شہر سے اس کی تہذیب کو چھینا ہے، اس کے تمدن کو چھینا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے قلم اٹھا کر، کتابیں ہٹا کر کلاشنکوف اس نے پکڑائی ہے اور یہ کہہ کر کہ پنجابی نقل کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ پٹھان نقل کرتا ہے، اب مہاجر بھی نقل کرے گا۔ ان مہاجروں کو جو صرف علم کی بنیاد پہ آگے بڑھتے تھے تباہ اور رسوا کیا ہے۔ ایم کیو ایم نے وہ قتل و غارت گری کی کہ کبھی پنجابی کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کیا، کبھی پٹھان کی بنیاد پہ قتل کیا اور پھر اس کے بعد آپس میں قائد کا غدار اور موت کا حقدار قرار دیتے ہوئے اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا ہے۔ عظیم طارق ہو، خالد بن ولید ہو، فاروق ہو، سارے مقتولین یہ زیب داستان ہے اس ایم کیو ایم کے کہ جو اس شہر میں فساد پھیلاتی ہے، غارت گری اور دہشت گردی کرتی ہے۔ مئی کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ 2004 کو جو ضمنی انتخاب ہوا، 12 لوگوں کو اس میں شہید کر دیا گیا۔ یہ رینجر اسی طرح یہاں موجود تھے جس طرح آپ کے چاروں طرف موجود ہیں۔ 2007 کو 12 مئی ہوا، چیف جسٹس کا استقبال کرنے کے لیے شہر کراچی کے لوگ آگے بڑھنا چاہتے تھے، تمام جماعتیں متحد تھیں، لیکن شہر کو کنٹینروں سے بند کر دیا گیا، ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کے حوالے شہر کو کر دیا گیا۔ ایک دن میں 57 لاشیں گرائی گئی۔ یہی فوج سے چل رہے ہیں، انہی کے سہارے پہ آج یہ ہمارے قیدی پر منہ کرتے ہیں، انہی کے سہارے پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور دوستوں، ہم ایجنسیوں سے بھی کہتے ہیں، ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو مطلب کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کی سرپرستی بند کر دو، ان دہشت گردوں کی سرپرستی بند کرو، اور پیپلز پارٹی سے کہتے ہیں آپ نے صوبے کے اندر دہشت گردوں کو ملا کر اس صوبے کے امن کو تباہ کیا ہے۔ آپ سنگل پارٹی حکومت بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ دہشت گرد ماحول کو خراب کریں گے، دہشت گردی پھیلائیں گے، لہٰذا ہم ان کو حکومت میں شامل کرتے ہیں۔ 3-4 سال گزر چکے ہیں، تو آپ کے سینکڑوں لوگ قتل ہو چکے ہیں، کوئی جماعت محفوظ نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، میری بھائی نے بالکل درست کہا ہے، اگر کوئی اس مسئلے کا علاج ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ اپنی صفوں میں نظم و ضبط پیدا کریں، تمام ترواریوں کو بالاحکام رکھ کر دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہو اور ان سامراج کے ایجنڈوں کو اور ان لوگوں کو جو استعمال کے لیے قتل و غارت گری کرتے ہیں ان کے خلاف ایک ایسا اتحاد برپا کریں، ایسا احتجاج برپا کریں کہ ان کو ان گلیوں اور محلوں کو چھوڑنا پڑے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ امریکہ پوری امت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس شہر کے اندر اگر پٹھان اور مہاجر کی لڑائی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس شہر میں اگر شیعہ اور سنی اور دیوبندی اور بریلوی کا جھگڑا پیدا کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف امریکہ کا ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عوام ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن عوام کو یہ چاہیے جب وہ ایک طرح سوچتے ہیں
وہ امریکہ کے دشمن ہیں تو امریکی غلاموں کے دشمن بنے، امریکہ کی غلامی سے بھی آزادی کا اعلان کرے، امریکی غلاموں کی غلامی سے بھی آزادی کا اعلان کرے۔ جماعت اسلامی آپ کو بلاتی ہے، دین کی طرف بلاتی ہے، ملک کی ترقی کی طرف بلاتی ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کی طرف بلاتی ہے، اسلام کے عالمانہ نظام کی طرف بلاتی ہے، دہشت گردوں کے خاتمے، ان کے دور دورے کے لیے بلاتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔